اہل سنت علماء بھی لکھ گئے اپنی تفاسیر میں کہ سیدہ کے دروازے پہ فقیر، یتیم اور قیدی مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو سیدہ کے دروازے پہ آئے اور آ کے اپنا تعارف سید الملائکہ نہیں کروایا۔ میرے سامنے ذمہ دار چہرے بیٹھے، کسی مولوی سے جا کے پوچھنا کیا فرشتے ہر دروازے پہ جا کے اپنا تعارف ایسے کرواتے ہیں؟ ابھی قرآن منبر پہ لے کے خدا کہتا میرا محمد یاد کر، وہ ابراہیم والی بات، جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے، تفسیر قرآن کہتی ہیں وہ فرشتے تھے، اللہ کہہ رہا عزت والے مہمان بھیجے فرشتے، خدا کہہ رہا عزت والے مہمان۔ یہی تو فرق ہے ابراہیم کے دروازے میں اور سیدہ کے دروازے میں، یہاں آتے ہیں معزز ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں مسکین ہو جاتے ہیں۔ جو قریب بیٹھو وہاں معزز بن کے گئے، یہاں مسکین بن کے۔ ابراہیم کے گھر گئے تو معزز تھے، سیدہ کے گھر آئے تو مسکین۔ اگلی سطر کہوں گا صاحبان اشارہ کے لیے، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھ۔ قرآن منبر پہ لے کے حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، پہچانتا تو جانور ذبح نہ کرتا، کھانے کا بندوبست نہ کرتا، روٹی پانی کا انتظام نہ کرتا۔ ابراہیم نے سمجھا مہمان ہیں، تھے فرشتے، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا کس دروازے پہ جا کے لوگوں کو سیدہ سنائے۔ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا سیدہ کے دروازے پہ آگے جبریل نے کہا میں درزی ہوں، فرشتہ نے کہا مجھے پتا ہے تو جبریل ہے۔ مولا حسین سلامت۔ جسے ابراہیم نے نہیں پہچانا اسے فضا کیوں پہچان گئی؟ ابراہیم کی سمجھ میں نہ آئے، فضا دیوار کے باہر ہی سمجھ گئی۔ اگر فرق پڑھوں تو عقیدے والے سن لینا، فرق تھا دونوں دروازوں میں، وہ خلیل اللہ کا گھر تھا، یہ حجاب اللہ کا گھر ہے۔ وہاں اللہ کا دوست رہتا تھا۔ میرے سنی بھائی تشریف فرمائے ہیں، نبی کی بیٹی جیسی کو دنیا میں مثال تو لاؤ۔ بیٹیاں 4 ہوتی تو عزت ایک ہی کی کیوں ہوتی؟ بیٹیاں 4 تھی تو مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھی تو چادر ایک نے کیوں رسول کو دی؟ آپ نے اپنی سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پہ مکے کے کافروں نے گندگی پھینکی اور سیدہ گھر سے گئی۔ بیٹیاں 4 تھی، بچانے ایک کیوں گئی؟ آپ نے خود اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز یہ دیا، بیٹیاں 4 جہیز ایک کا کیوں؟ بیٹیاں 4 ہیں، ستارہ ایک کے دروازے پہ کیوں؟ جو چپ بیٹھے ہو تمہاری چپ کا بت توڑنے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، بیٹیاں 4 ہیں، نواسے حسن حسین ہی کیوں؟ آج کسی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ تو کس کی اولاد ہے، وہ شجرہ سیدہ سے ملائے گا۔ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ چلو شیعہ سید تو ہو گئے، سیدہ کی اولاد جو سید بھی ہیں اور شیعہ بھی نہیں، وہ بتائیں وہ نبی کی کس بیٹی کی اولاد؟ اب میرا کوئی سنی بھائی تھوڑا دلیر بنے اور مجھ سے پوچھے کہ وجہ کیا ہے، میں وجہ پڑھ دیتا ہوں۔ مورخ نے بیٹیاں 4 لکھ دی تھی، نواسے نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا نواسے تو لکھ دوں گا، نبی کی زلفیں کیسے پکڑاؤں گا؟ کوئی مسلمان تو پوچھے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا۔ مولوی نے سنتیں دیکھی ہیں، سنتوں کی وجہ نہیں دیکھی۔
درمیان سے مانگ نکالو نبی کی سنت ہے. یہ نہیں بتایا کہ سنت کی وجہ کیا تھی. ساری دنیا کے مولویوں نے کہا درمیان سے مانگ نکالو نبی کی سنت ہے. یہ کیوں نہیں بتایا یہ سنت تھی کیوں؟ نبی ایک دن درمیان سے مانگ نکال کے بازار میں آئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج زلفوں میں مانگ کیوں ہے؟ فرمایا اس کے حکم کے مطابق. فرمایا اس نے حکم کیوں دیا ہے؟ فرمایا اس لیے میرے ایک کاندھے پہ حسن بیٹھتا ہے ایک پہ حسین بیٹھتا ہے. اللہ نے کہا جتنی زلفیں حسن کے ہاتھ میں ہو اتنی حسین کے ہاتھ. زلفیں یاد رکھی سوار بھول گئے. زلفیں یاد رکھی. بسم اللہ ادھر تشریف لاؤ ادھر تشریف لاؤ ادھر تشریف لاؤ. اس دھرتی کا عظیم نام جب بھی سناما کا ذکر آیا تو ایک شخصیت ضرور یاد آئی. وہ قومیں ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتی ہیں جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتی. میں ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگ نہیں یہ ادارے ہیں جن کو سن کے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. غرق ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں. ممبر کی دنیا کا ایک عظیم اور ایک معتبر نام اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. میری خوش قسمتی میرے لیے سعادت کہ میں ان کی موجودگی میں طالب علم ہو کے چند الفاظ ادا کروں. مولا امام حسین علیہ السلام نے صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. یہی وہ لوگ ہیں جو ممبر پہ رہیں گے تو ہمارے ممبر پہ بزرگوں کی تاریخ ابھی تک زندہ ہے. ہم لوگوں کو بزرگوں کی تاریخ نہیں بتائیں گے تو اگلی نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گے. یہ اپنے دور کے چمکتے ہوئے سورج تھے. میرا مالک ہمیشہ انہیں چمکتا اور دمکتا رکھے. بیٹیاں 4 نواسے 2 کیوں؟ بیٹیاں 4 جنت کے سردار ایک ہی کے بیٹے. میرا سنی بھائی میرا اہل سنت بھائی لڑنا ہماری فطرت میں نہیں سمجھانا ہمارا فطرت. کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ احترام نہیں کرتے؟ ہم تو احترام کرتے ہیں. اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مان لیتے باقیوں کو کیوں نہ مانتے؟ ہمیں باقیوں کو بھی ماننا چاہیے تھا لیکن اگر بیٹی ہوتی تو ہم مانتے. یہ اعتراض ہے. میں اس علاقے میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں یہ بالکل اعتراض ہے. میں شیعہ خطیب ہوں میں ممبر پہ شیعوں کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ شیعہ جو ہے یہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. یہ رشتہ داری کی وجہ سے نبی کی بیویوں کو چھوڑ دیتے. سب سے خطرناک رشتہ داری ام حبیبہ کی ہے. اگر ہم رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے تو ہم اسے چھوڑ دیتے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے یہ معاویہ کی بہن ہے یہ یزید کی پھپھی ہے. میں عقیدے میں منافقت کا قائل نہیں. ہم انہیں نہیں مانتے اسے مانتے. جنہیں نہیں مانتے ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں مانتے. جنہیں مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے. میں واضح طور پہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم انہیں نہیں مانتے اسے مانتے. اور زیادہ واقعات بھی ہمیں نہیں ملے صرف ایک واقعہ ملا. ہم نے اس بی بی کے دروازے پہ سر کو جھکا دیا جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آیا تھا. اس شریف نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے نبی کے چمڑے کا بستر باپ کے نیچے سے کھینچ لیا تھا اٹھ جا بابا یہ پاک ہے تو نہ پاک ہے. ہم نے سلام کیا. ہم نے کہا سلام ہو بی بی. بسم اللہ صلی اللہ بسم اللہ. ہمارا سلام اس شہزادی کیجیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی سے وفا کرے اور ہم اس سے غداری کریں؟ ہم تو اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے ساتھ وفا کر گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے ہیں.
جانور ان سے وفا کرے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں. کیا بات ہے. جانور ان سے وفا, کوئی بندہ ان سے وفا کرے ہم اسے سلام نہ کریں. ایک ہی بیٹی ہے نبی کی جسے نسل رسول چلی, جسے اللہ نے کوثر کہہ کے بلایا. ایک بندے نے میرے امام سے آ کے کہا, اس نے کہا مولا تیری جدہ کی عزت زیادہ ہے یا عیسیٰ کی مریم کی؟ فرمایا ہماری جدہ کی. اس نے کہا اگر آپ کی جدہ کی عزت زیادہ ہے تو اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کی ماں کا نام لیا ہے, آپ کی ماں کا نام تو قرآن میں ہے ہی نہیں. امام نے لمحہ دیر کیے بغیر, تجھے نہیں پتا بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں, شہزادیوں کا نام لیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کہاں مریم کہاں سیدہ؟ مریم کا تقابل سیدہ سے کیسے؟ یہ تو شاعر مشرق بھی کہہ گیا, مریم یک نسبت عزیز زہرہ سے نسبت عزیز. مریم کے پاس عزت کے لیے صرف ایک ہی نسبت ہے, عیسیٰ کی ماں. سیدہ کے پاس 3 نسبتیں ہیں, محمد کی بیٹی, علی کی زوجہ, حسنین کی اماں. جو ہاتھ اٹھ گئے ان کے لیے دعا کرتے. دوسرا جملہ پڑھو, مریم کا ایک بیٹا معصوم, سیدہ کے 11 معصوم. ابھی مولوی کے سمجھ میں نہیں آئے گا, ابھی مولوی روٹی کے چکر میں ہے. زمانے کے سامنے حقیقت بالکل دن کی طرح کھل کے سامنے آ جائیں گی جب سیدہ کا بیٹا بھی آ جائے گا, مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا, زہرا کا بیٹا بھی آئے گا, مریم کا بیٹا بھی آئے گا. وقت نماز کا ہوگا, سیدہ کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم, مریم کا بیٹا مصلی پہ آ. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا, اور جاہلو عقیدے درست کرو, جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا, اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے؟ بسم اللہ. سیدہ کے پاس ایک نسبت نہیں, سیدہ کے پاس کئی نسبتیں. کہاں مریم؟ مریم ہے, مریم صدیقہ بھی ہے, مریم بطول بھی ہے, لیکن مریم ہے بطول صغرا, سیدہ ہے بطول کبرا. یہ نہیں کہ ہم شیعہ جناب مریم کی عزت نہیں کرتے, عزت والی شہزادی ہے. اللہ نے اسے قرآن میں بطول کہا ہے. بطول صغرا ہے, وہ بطول کبرا ہے. کتنا اچھا فرق سمجھانے لگا ہوں, اور بالکل لطیف نکتہ ہے لطیف اذہان کے لیے. مریم ہے بغیر شوہر کے بطول, سیدہ ہے شوہر کے ساتھ بطول. بغیر شوہر کے بطول ہونا اور ہے. جاؤ جا کے تحقیق کے گھوڑے دوڑاؤ اور مولویوں سے پوچھو اللہ نے مریم کی شادی کیوں نہیں کی تھی. سوال کھڑا ہے ہمارا, یہ سوال ہے ہمارا, ہم سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں. اللہ نے کیوں نہیں کی مریم کی شادی؟ جو مولویوں نے جواب دیا آج 2020 تک وہی جواب ہے. پہلے وہ جواب پڑھوں گا, اس جواب کی رد دوں گا, پھر عقلیت بتاؤں گا. کیوں نہیں کی اللہ نے مریم کی شادی؟ مولوی کہتے ہیں اس لیے کہ مریم کا کف کوئی نہیں تھا, ہم پلہ معصوم نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ نے شادی نہیں کی کہ دوسرا معصوم نہیں تھا. خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. میں 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں, اگر یہ دلیل ہی سچ ہے, پھر میں اگلا سوال کرنے لگا مجھے بتاؤ معصوم بناتا کون ہے؟ اللہ تو بنا دیتا. بھئی یہ مجبوری مریم کی ماں کی بنتی تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کی, مجھے مناسب رشتہ نہیں ملا, میری بیٹی صدیقہ تھی, صدیق نہیں ملا, میری بیٹی معصومہ تھی, معصوم نہیں ملا. اللہ کی ہاں یہ مجبوری کیوں؟ اس کے کارخانے میں کمی تھی,
وہ ایک معصوم خلق کر دیتا، اتار دیتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل وزنی نہیں ہے کہ اللہ نے اس لیے نہیں کی کہ معصوم نہیں تھا، معصوم تو بناتا تھا اس نے. اچھا معصوم خلق نہیں کیا، نقصان دو ہو گئے. ایک اس نے اپنا بنایا قانون توڑا. اس نے کہا میری سنتیں تبدیل نہیں ہوتے، میرے آئین بدلتے نہیں، میرے قانون ٹوٹتے نہیں. اس نے توڑا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا، ماں بھی معصومہ رکھی، بیٹا بھی معصوم کر دیا. نہ اس سے پہلے توڑا نہ اس کے بعد، صرف مریم کے لیے توڑا، پھر اسی قانون کو ویسے ہی جوڑ دیا. دوسرا نقصان، ایک مذہب ایسا وجود میں آ گیا جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا. اگر عیسیٰ کا باپ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا. تو یہ دو نقصان میرے مالک تیری نظر میں نہیں تھے. قانون بھی ٹوٹے گا، مذہب بھی وجود میں آ جائے گا. لوگ میری لا شریکی خطرے میں جا رہی ہے. لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں. میں ایک معصوم خلق کرتا ہوں، اسے مریم سے شادی کرتا ہوں، پھر عیسیٰ کو دنیا میں اتارتا ہوں. نہ کوئی عیسیٰ کو میرا بیٹا کہے گا، نہ میرا قانون ٹوٹے گا. تو نے دو نقصان کروا لیے. معصوم خلق کرنے میں کیا قباحت تھی؟ جواب دل کو چھو کے یوں ہی قلوب میں رک جائے تو پھر نوکر کے حق میں دعا کر دینا. عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ میں مریم کی شادی بھی کر سکتا تھا، معصوم خلق بھی کر سکتا تھا، لیکن مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول. اگر معصوم خلق کرتا قیامت تک وہ معصوم کہتا رہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے، میں بتول کا شوہر ہو، میں بتول کا حاکم ہو. خدا نے کہا یہ اعزاز صرف علی کے پاس ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے. میں نقصان برداشت کر سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں. یہ نہیں ہوگا، بسم اللہ، یہ نہیں ہوگا. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ میں بھی علی جیسا، میں بھی علی جیسا. خدا نے کہا نبیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں بطور رہتی ہو. جو اللہ علی کی ہمسری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا وہ عرب کے کمیوں میں برداشت کیسے کرتا؟